زکوٰۃ دیتے، مہمان نوازی کرتے، مانگنے والوں کو عطا کیا کرتے، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوڑتے نہیں۔ مگر میری ماں کنجوس تھی، کسی نیک کام میں اپنا مال خرچ نہیں کرتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 ماہ بعد میری والدہ بھی انتقال کر گئی۔ پچھلی رات میں نے اپنے امی ابو کو خواب میں دیکھا۔ ابو جان پر 2 زرد رنگ کی چادریں تھیں، ان کے سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے عرض کی ابو جان یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی بندہ دنیا میں جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کا انعام دیکھے گا، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو یہ اللہ کا مجھ پہ انعام ہے، مجھے رب نے عطا کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو جی امی کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا کیا وہ انتقال کر گئیں؟ میں نے کہا جی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ابو جی بولے ہائے افسوس، اس کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے، تم اپنی ماں کو بائیں طرف تلاش کرو۔ میں بائیں طرف چل پڑی، وہاں اپنی امی کو اس حال میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں چربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور جسم پر ایک تہمند ہے، چھوٹی سی چادر ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اور وہ ہائے غلطی، ہائے افسوس، ہائے پیاس کی آوازیں لگا رہی تھی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چربی رگڑتی ہاتھ پہ، دوسرے ہاتھ پہ، اور پھر اس کو چاٹ لیتی۔ اس کے سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے کہا امی جانا آپ پیاس کر رہی ہیں تو اس نہر سے پانی پی لیں۔ اس نے کہا مجھے روک دیا گیا ہے، میں پانی نہیں پی سکتی۔ اب میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر امی کو پانی پلا دوں، چنانچہ جیسے ہی میں نے چلو بھرا امی کو پانی پلانے کے لیے تو ایک آواز آئی کہ جس نے اس عورت کو پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ ہائے افسوس، جب میں صبح اٹھی تو میرا ایک ہاتھ ناکارہ ہو چکا تھا، شل ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ سنا، اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تم اس کپڑے کے ٹکڑے کو پہچانتی ہو جو تمہاری امی نے جس کا پردہ کیا ہوا تھا؟ ایک ہی کپڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں اس کپڑے کو پہچانتی ہوں، وہ کپڑا وہی تھا جو ایک بار اللہ کی راہ میں میری ماں نے دیا تھا، اور وہ جو چربی ہے جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کے ذریعے اپنی پیاس بجھاتی تھی، وہ چربی کا ٹکڑا وہ بھی انہوں نے ایک بار صدقہ کیا تھا۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سچ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ہے صدقے کی برکت اور کنجوسی کا وبال۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، خوب صدقہ کیجیے، زکوٰۃ دینے، صدقہ فطر ادا کرنے، نفل صدقہ دینے، مساجد میں خرچ کرنے، نیک کاموں پہ خرچ کرنے، بے سہاروں کا سہارا بننے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ حضرت عثمان نہدی تابعی بزرگ ہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، یعنی اگر 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو 10 لاکھ گنا ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات جو میں نے سنی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے، 20 لاکھ گنا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا، توفیق بھی وہی دیتا ہے، دیا بھی اسی نے، ہم اس کی راہ میں خرچ کریں تو مال محفوظ، ثواب بھی ایسا کہ گنتی میں نہ آ سکے، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم سنت ہے. آپ کے در جود و سخاوت سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ کی راہ میں روز دیتے رہے، روز گناہ معاف ہوتے رہیں گے. صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. سارے بچنا چاہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. تو روز صدقہ کریں، روز آگ سے بچیں. پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری دن ہو، آج کے دن آخری دن ہو، جو دن ہو آخری دن ہی سمجھنا چاہیے. صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اب اس دن اگر ایسی بری موت آنی ہو، اس کی فضائل لکھی ہوئے دکھائے گا، اس پہ حدیثیں لکھی ہیں صدقے باکس کو، اس کے اوپر احادیث لکھی ہیں. اگر روز ہماری اس حدیث پہ نظر پڑتی رہے گی نا، تو انسان کی فطرت ہے کہ روز جس بات پہ نظر پڑتی ہے یا کانوں میں جو بات روز پڑتی ہے، جیسے یہ صبح کے صدقے آفات کو دور کرتے ہیں. یعنی صبح ہی اگر ہم اس میں کچھ ڈال دیں گے، صبح ایک تو بری موت سے بچت کی حدیث پاک سنی، پھر دن بھر اگر کوئی بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی اور بیماری، کوئی مصیبت بڑی آنے والی ہے تو ٹل جائے گی. ہمارے اس 10 روپے جو ڈالنا ہے نا، یہ ہمارے لاکھوں روپے بچا سکتا ہے. کئی ایسے واقعات ہوئے. صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر صدقہ دے دیا نا، بلا وہیں رک جائے گی، بندے تک نہیں پہنچے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی. صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے. اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کر دیتا ہے. صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روک دیتا ہے. 70 بلائیں رک جائیں. اتنا بڑا اللہ کا کرم. اللہ پاک ہمیں خوب صدقہ و خیرات کرنے، نیک نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح سخاوت کی بھی ایک پریکٹس ہوگی. اگر روزانہ ہم کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، جن کو بالکل بھی عادت نہیں ہے نا، تو وہ بے شک 1 روپے سے شروع کر دیا. جو بھی منیمم کرنسی ہے موجودہ دور کی، ہر دور کی ہوتی ہے. کسی دور میں 1 ٹکا بھی ہوتا تھا، پائی بھی ہوتی تھی، 5 پیسے 10 پیسے بھی، 54 58 بھی ہوتی تھی. اس ٹائم اس کی بھی کوئی ویلیو تھی. لیکن آج کل بچے کو بھی 10 دیں تو وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے، وہ بھی نہیں لیتا خوش ہو کے. تو جو بھی بالفرض منیمم کرنسی جس دور کی ہے، تو کوشش کر کے نا چلے وہیں سے سٹارٹ لے لیجیے کہ چلو دل پہ بھاری نہیں ہوگا اور شیطان سے ذرا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. ورنہ 1 درہم بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑوں سے اتنا مشکل ہوتا ہے. تنگ دستی کا خوف ہو جائے گا، پیسہ تھوڑا رہ جائے گا، خرچے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کیسے پورا کریں گے. ایک دفعہ جب دینا شروع کر دیتا ہے نا، اور اس کے بدلے میں جب اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، پھر کہتا ہے اور دیا جائے، یہ بہت اچھا بزنس ہے. میں 1000 دیتا ہوں، اللہ پاک مجھے 20,000 عطا فرما دیتا ہے. میں 1 لاکھ دیتا ہوں، اللہ پاک مجھے 20 لاکھ عطا فرما دیتا ہے. اور بے حساب بھی عطا فرماتا ہے، 700 لاکھ بھی عطا فرماتا ہے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. اس کی مثالیں دی گئی ہیں. مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ جو 1 دانہ ڈالو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال یوں ہے جیسے 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بالے میں 7 دانے، 100 دانے، تو 1 دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. یہ سمجھانے کے لیے ہمیں مثال. تو 1 روپیہ دینے سے یا 1 لاکھ دینے سے 700 لاکھ ہو گئے. کتنے بنتے ہیں 700 لاکھ؟ 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوگا. تو 700 لاکھ ہوئے، 7 کروڑ ہو گئے. تو 1 لاکھ دینے والا اگر اخلاص سے دیتا ہے، ہر مہینے دیتا ہے، تو اللہ پاک 7 کروڑ اس کو عطا فرمائے گا. ویسے کون سا ایسا بزنس ہے کہ لاکھ انویسٹ کرو تو 700 کروڑ مل جائے؟ لاکھ انویسٹ کر کے کسی کو اگر 50,000 ہی مل جائے تو شکر کرتا ہے، تو بڑا اچھا بزنس ہے کہ 50,000 مل رہا ہے لاکھ کے ساتھ. یا 10,000 بھی مل جائے تو شکر کرتا ہے کہ چلو 10,000 تو آ گیا. یہاں اللہ پاک 700 لاکھ عطا فرما رہا ہے، لیکن یقین نہیں آتا نہیں کیسے ہوگا، کم ہو جائے گا. جو ہے ماہانہ ایک بجٹ بنا ہوا ہے اس میں سے کم ہو جائے گا اگر 2-3 ہزار بھی ماہانہ نکال دیں گے. تو اگر رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنا معمول بنا لیں. غیب سے امداد ایسی ہوگی کہ وہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ
راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اوروں کو بھی یہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں بتاتے رہنا چاہیے، تاکہ جو لوگ دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، مسجد میں نہیں آتے، یہ باتیں نہیں سنتے، تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، بہت کم ہے۔ اب 100 لوگوں سے بات کریں گے نا، شاید 2-4 مشکل سے ملیں گے جو کہیں گے چلو دے دیتے ہیں۔ باقی کنجوسی کی وجہ سے یا ایک ڈر خوف مال کم نہ ہو جائے، پتہ نہیں مستقبل میں کیا بنے گا۔ جس کے پاس زیادہ ہے اسے فیوچر کی فکر ہے کہ اگر 1 کروڑ ہے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، 1 کروڑ کو بھی تھوڑا سمجھ ہے۔ انسان کی فطرت ہے، دل میں دنیا کی لالچ ہے۔ ساری دنیا کا سونا اگر اس کے حوالے کر دیا جائے پھر بھی کیا کرنے اتنا کا اور ہو جائے تو اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، حرص ختم نہیں ہوتی، مال کی حرص ختم نہیں ہوتی، اور کی طلب میں رہتا ہے۔ تو ہمیں راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور حرص ہونی چاہیے نیکیوں کی۔ مال کی محبت دل میں نہ ہو، ٹھیک ہے، آنا چاہیے مال، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی دعا کرے کہ اللہ محبت نہ دے مال کی، مال دے اس کی محبت نہ دے، اور ایسا مال دے عثمانی مال دے، عثمان غنی جیسا مال دے، ان جیسا دل عطا فرما، حضرت عبد الرحمن عوف جیسا مال دے کہ راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے ہم اگر باکس اپنے گھروں میں رکھ لیں گے یا اور لوگوں کے گھروں میں ترغیب دلائیں گے، اب اس میں سے روز 10 ہر ایک ڈالے گا، بچے ڈالیں گے، بڑے ڈالیں گے، روز کا ایک سامنے ہوتا ہے تو ذہن بنتا رہتا ہے، کچھ ڈالنا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈال ہی دیتے ہیں، پھر ایک عادت بن جاتی ہے، پھر ایک روٹین بن جاتی ہے، پھر دل سخی ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اور مال آتا ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے، تو پھر بندہ خود کہتا نہیں کام بڑا اچھا ہی ہے۔ تو یہ ہمیں اس کی مہم چلانی چاہیے، اوروں کو بھی، اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ترغیب دلاتے رہا کریں تو مسجد کے لیے، تاکہ اس میں لوگ ڈالیں اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد